اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پروردگار کے نزدیک صاحب کرامت، صاحب عزت وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہو۔ جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جرأت کر رہی ہوں، اہمیت و فلسفہ حجاب۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے انسان کو مرد و زن کی تقسیم کے ساتھ اس کائنات میں خلق کیا ہے تاکہ وہ انسانی کمال کو حاصل کر سکیں۔ دونوں کے وجود کے اندر جس روح کو رکھا گیا ہے وہ روح مجرد ہے، یعنی روح نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے، لیکن جسمانی ساخت کے حوالے سے پروردگار عالم نے مرد اور زن کو کچھ خصوصیات جو ہیں وہ مختلف عطا کی ہیں تاکہ وہ کمال انسانی کی منزلوں پر فائز ہو سکیں۔ دونوں اپنے اپنے وظائف پر عمل کر کے کمال انسانی کی منزل پر فائز ہو سکیں۔ وہ ارشاد فرما رہا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ جس کا تقوی زیادہ ہوگا وہی صاحب کرامت ہوگا، وہی صاحب عزت ہوگا۔ اب مسئلہ حجاب کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے۔ دونوں میں سے جو حجاب کی رعایت کرے گا اس کی جو تقوی ہے وہ زیادہ ہو جائے گا، اس کا مقام بڑھ جائے گا پروردگار عالم کے نزدیک۔ جس طرح سے پروردگار عالم خواتین کو حجاب کی طرف متوجہ کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے مردوں کو بھی جو ہے وہ حجاب کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے مومن مردوں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اس کے بعد پروردگار عالم مومن عورتوں کو ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنے آپ کو چھپا کر رکھو، اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھو۔ تو اب حجاب کی اہمیت کیا ہے اور حجاب کا فلسفہ کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ قرآن کریم کی متعدد آیات میں پروردگار عالم نے مسئلہ حجاب کو بیان کیا ہے اور دین مبین کی اہم ترین ارکان میں سے حجاب کو شمار کیا گیا ہے۔ مختلف جہات میں جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اب حجاب حقیقی کیا ہے؟ قرآن کریم میں حجاب کا معیار کیا ہے؟ آیا ایک مناسب لباس پہن لینا جو ہے وہ صرف حجاب ہے یا نہیں؟ کچھ خاص احکامات ہیں حجاب کے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام بدن کو ڈھانپنا مگر وہ موارد جن کی اجازت دی گئی ہے یہ حجاب ہے، خواتین کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ بغیر ضرورت کے مردوں کے سامنے آنا قطعاً مشروع نہیں ہے، یعنی اگر ضرورت پڑے تو مردوں کے سامنے خواتین کو جانا چاہیے، بلا وجہ نہیں جانا چاہیے۔ تیسری اہم چیز کہ خاتون کے لیے صرف بدن کو ڈھانپ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ
اس طرح کے لباس کو پہننا یا اس طرح کے زیورات استعمال کرنا یا اس طرح کے جوتے استعمال کرنا جو جلب توجہ کا باعث بنے، وہ مناسب نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حجاب میں شامل ہوتی ہیں۔ یہ تمام شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لباس کا پہن لینا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ خاتون کو ہم کلام ہونے کے لیے، خاتون کو گفتگو کرنے کے لیے بھی کچھ چیزوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک خاتون جب کسی نامحرم سے بات کرے تو نرم اور نازک اور اس طرح کا طرز تکلم اپنائے کہ لوگوں کے لیے باعث توجہ ہو، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں حجاب میں آتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس قدر اہمیت دی ہے، اتنی تاکید کی ہے مسلمان خواتین کو حجاب کے لیے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین حجاب کی اہمیت کو نہیں سمجھتی ہیں، اور مسلمان خواتین جو ہیں وہ پردے سے دور ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے مسلمان خواتین کی کم فہمی ہے۔ خواتین اہمیت اور فلسفہ حجاب سے ناآشنا ہیں اور سمجھتی ہیں کہ حجاب پردہ ترقی کی راہ میں حائل ہے۔ اگر ہم پردے کے ساتھ ہوں گی تو اعلیٰ ترین ترقی کی منازل کو طے نہیں کر سکیں گی۔ آج کے ماڈرن زمانے کے اندر ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے اگر ہم پردے کے ساتھ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے اندر بے حجابی اتنی عام ہو گئی کہ سمجھتی ہیں خواتین کے جو بے پردہ ہوں گی وہ زیادہ ماڈرنائز ہو کر ترقی کی منزلوں کو طے کر سکتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ساری ہماری خواتین ہیں جو پردے کا خیال رکھتے ہوئے بہت سارے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہوئی ہیں۔ بہترین پائلٹ ہمارے پاس موجود ہیں، بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں، بہترین جو ہیں وہ آفیسرز موجود ہیں جو حجاب کے ساتھ ہیں۔ ہمیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت ساری خواتین ہیں جو حجاب کے ساتھ ترقی کی منزلوں پر فائز ہوئی ہیں اور پاکستان کے استحکام کا باعث بنی ہیں، اور بہت ساری ترقی کی منزلیں ان لوگوں نے طے کی ہیں۔ تو بس عام جو معاشرے کے اندر عام افراد ہیں وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ حجاب جو ہے وہ ترقی کی راہ میں حائل ہے، لہٰذا ہماری خواتین جو ہیں وہ پردے کا خیال نہیں رکھتی۔ دوسری بات جو ہے وہ عدم معرفت از فوائد حجاب۔ وہ نہیں سمجھتی کہ حجاب کی جو افادیت ہے وہ کیا ہے، اور اگر وہ حجاب کر لیں گی تو اپنے آپ کو سیکیور کر لیں گی۔ حجاب اگر کر لیں گی تو گویا کہ انہوں نے اللہ، رسول اور اہل بیت کی تعلیمات کی اطاعت کی ہے۔ قرآن کریم واضح طور پر کہہ رہے ہیں، چلے اگر کوئی اور بات نہ بھی ہو لیکن اس بات کو مان لیں اگر کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، اطاعت کرو اولی الامر کی۔ تو تمام کی اطاعت اس میں ہے کہ ایک خاتون کو حجاب میں ہونا چاہیے، ایک خاتون کو پردے میں ہونا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حجاب کے پردے کے جو فوائد ہیں ان سے عدم آشنائی ہونے کی وجہ سے ہماری خواتین جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ خاتون کا جو مقام اور جو منزلت اللہ نے اس کو قرآن کریم میں عطا کی ہے، چونکہ اس مقام سے آشنائی نہیں رکھتی لہٰذا پردے کو جو ہے وہ حائل سمجھتی ہیں۔ پروردگار عالم نے تو خاتون کو اتنا عظیم مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم
جو ہے وہ جناب آسیہ کو نمونہ عمل قرار دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ تمام مرد و زن کے لیے جو ہے امرأۃ فرعون جو ہے وہ نمونہ عمل ہے۔ تو خاتون کو پروردگار نے کتنا بڑا مقام دیا، یعنی خدا نے عورت کو بشریت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے، اور یہ خاتون اپنے مقام سے واقف نہیں ہے، جو سمجھتی ہے کہ پردہ کرنے میں جو ہے وہ میری کوئی انسلٹ ہے، میں کوئی بیکورڈ ہو جاؤں گی۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے عورت کو خیر کثیر بنایا ہے۔ پیغمبر اسلام جو ہیں وہ ان کے لیے باعث فخر و مباحات ہے۔ پروردگار عالم آپ کو ایک خاتون، ایک بیٹی عطا کر کے فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر۔ عورت ناصر اور مددگار ہے خاتم الانبیاء کی۔ عورت تربیت انسانی میں قرآن کی ہمسان ہے، یعنی ایک خاتون جو ہے وہ انسانی تربیت کرنے کے لیے اپنے کردار کو ادا کرتی ہے۔ بس خاتون کا مقام بہت بلند ہے، اور جو حجاب کی مخالفت کرتی ہیں خاتون کے مقام سے واقف نہیں ہیں کہ پروردگار نے کون سا مقام ایک عورت کو عطا کیا ہوا ہے۔ عورت ناصر و مددگار خاتم الانبیاء ہے۔ عورت سید الانبیاء کے تعارف کا سبب ہے، یعنی ہم حدیث قصہ میں دیکھتے ہیں کہ جب پروردگار عالم تعارف کروانا چاہ رہا ہے اپنے نبی کا، اپنے ولی کا، تو ایک عورت کے سبب سے تعارف کروایا جا رہا ہے، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ عورت محافظہ اسلام ہے، عورت ام الائمہ ہے۔ بس چونکہ عورت، آج کی عورت اپنے مقام سے واقف نہیں ہے، اور یہ جتنے بھی مقامات اسلام کی نگاہ میں خاتون کے لیے ہیں، اس کا لازمہ عورت کا حجاب ہے۔ اگر عورت حجاب نہ رکھتی ہو، عورت کے درمیان میں اور حجاب میں انفکاک ہو، جدائی ہو، تو اس عورت کو عورت کہنا عورت کی توہین ہے۔ یہ خاتون پھر جب کوئی ایک خاتون کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ اس عزت پر فائز نہیں ہوتی، اس مقام پر فائز نہیں ہوتی، پھر مخاطب صرف مؤنثیت اس کی رہ جاتی ہے، پھر وہ اپنے اس احترام، عزت اور مقام کے ساتھ جو ہے وہ وارد نہیں ہوتی۔ لیکن اگر یہی خاتون، یہی عورت جو ہے وہ حجاب کے ساتھ ہوگی تو پھر مقام انسانی کے طرح سے اس سے برخورد کی جائے گی، اگر ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گی، یعنی اس کا لباس جو ہے وہ مناسب ہو، اس کے بات کرنے کا جو انداز ہے وہ لوگوں کی توجہ کا باعث حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ وہ ایک ایز اے انسان جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہو، ایز اے انسان اپنے مطالب کو بیان کر رہی ہو، تو پھر جو ہے وہ اسی مقام پر فائز ہوتی ہے جو کہ ایک انسان کو حاصل ہے۔ اگر مرد اس طرح کی حرکتیں کریں کہ جو ہے وہ ایسا لباس پہن لیں بے ڈھنگا، اور جوتے اس ٹائپ کے پہنے ہوئے ہوں، بال اس طرح کے بنائے ہوئے ہوں کہ متوجہ کرنے کا باعث بنے، پھر اس کو بھی جو ہے وہ کوئی جب دیکھے گا تو اس کے اس فیشن اور اس کے اس گیٹ اپ کی طرف دیکھے گا، نہ کہ اس کے مقام انسانی کی طرف۔ بالکل عورت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ آج اب اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بالوں کا اس طرح کا سٹائل بنا کر اور اس طرح کا لباس پہن کر اور اس طرح کے جوتے پہن کر باہر نکلتی ہے،
تو پھر اس کے اسی ظاہری شخصیت کی طرف جو ہے وہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں، پھر وہ معاشرے کے اندر اپنے کردار کو ادا نہیں کر سکتی ہے، جبکہ پروردگار عالم نے کمال انسانی تک پہنچانے کے لیے معاشرے کو مرد و زن کی تقسیم کی ہے، اور عورت اور مرد ہونے کے لحاظ سے دونوں کو تھوڑی سی مختلف ذمہ داریاں دی ہیں۔ عورت کے لیے جو ہے وہ اس نے گھر کی ذمہ داریوں کو زیادہ رکھا ہے، اور ایک خاتون اگر اپنی تمام تر گھریلو ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے معاشرے میں اپنے کردار کو ادا کرنا چاہتی ہے اپنے شرعی حجاب کے ساتھ، تو بالکل بھی کسی نے اس کا رستہ نہیں روکا ہے، وہ تمام تر اعلیٰ مقامات پر فائز ہو سکتی ہے، تمام اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے مشکل سے مشکل کاموں کو بھی گھر کے باہر انجام دے سکتی ہے اپنی صلاحیتوں کی بنا پر۔ اب حجاب کی بغیر اگر ایک خاتون جو ہے وہ باہر نکلتی ہے اور اپنے کردار کو ادا کرتی ہے، تو پھر جو معاشرہ ہے، جو باہر کے افراد ہیں، ان کی نگاہیں اس کی نسوانیت کی طرف ہوتی ہیں، پھر اس کو ایک عورت کے طور پر وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ مناسب لباس کے ساتھ آتی ہے تو اس کو معاشرے کے اندر ایک تکریم حاصل ہو جاتی ہے، ایک عزت اور ایک مقام حاصل ہو جاتا ہے، پھر کوئی اس پر آوازیں نہیں کستا، پھر کوئی اس کو بے حیائی کی اور گمراہ کن نگاہوں اور لذت کی نگاہوں سے نہیں دیکھتا۔ اور اگر حجاب کے باوجود بھی کچھ مرد اس طرح کے ہوں کہ خاتون با پردہ ہو کر، با حیا ہو کر تمام جو اصول ہیں حجاب کے، ان اصولوں کے مطابق گھر سے باہر نکلتی ہے، معاشرے کے اندر اپنے کردار کو ادا کرتی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی مرد اس پر غلط نگاہ ڈالتا ہے تو اب اس میں خاتون کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ خاتون اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ، اپنے وقار کے ساتھ، اپنی عزت کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکلی ہے، لیکن پھر بھی اگر کچھ صاحب مرض افراد جو ہیں جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے اور وہ غلط نگاہ کرتے ہیں، تو اس کا گناہ پھر ان کے اوپر ہے، پھر اس خاتون پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ بس حجاب کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ خاتون کو پروردگار عالم نے ایک گراں قیمتی پتھر بنایا ہے، ہیرا بھی ایک پتھر ہے اور مٹی کا ڈھیلا بھی ایک پتھر ہے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی جو مٹی کا ڈھیلا ہو یا کوئی اینٹ ہو اس کو شوکیس میں رکھا جائے، اس کو لاک کر کے رکھا جائے، اس کو چوروں سے بچایا جائے، لیکن اس کے برعکس جو ایک ہیرا ہے، ایک ڈائمنڈ ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو لاکر میں رکھا جاتا ہے، اس کو چوروں کی نگاہ سے بچا کے رکھا جاتا ہے، اس کو ضرورت کے تحت جو ہے وہ نکالا جاتا ہے اور منظر عام پر لایا جاتا ہے۔ تو خاتون کی مثال بالکل اس ڈائمنڈ کی مانند ہے کہ جہاں پر اس کی ضرورت ہو اس وقت میں اس ضرورت کے تحت اس کو باہر آنا چاہیے، نظروں کے سامنے آنا چاہیے، وَإِلَّا اس کو پوشیدہ حالت میں رہنے میں ہی اس کے لیے مقام ہے، اس کے لیے منزلت ہے اور اس کے لیے تقویٰ کا باعث ہے۔ بس پروردگار عالم کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے اور پروردگار کے تقویٰ کو حاصل کرنے کے لیے، مقام انسانی پر فائز ہونے کے لیے نہ مرد کے لیے کوئی رستہ بند ہے، نہ خاتون کے لیے رستہ بند ہے، رستہ کھلا ہے دونوں کے لیے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے اس مقام کو۔ اگر مرد اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں گے تو اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو سکتے ہیں، اور اگر ایک خاتون اپنے آپ کو مردوں سے چھپا کر رکھے گی تو پھر وہ اس اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکتی ہے۔ بس
زینت کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک قدرتی زینت ہے جیسے نین نقش ہے، رنگت ہے، ایک مصنوعی زینت ہے جیسے میک اپ کرنا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پرکشش بنا کر پیش کرنا۔ بس جو قدرتی زینت ہے اس کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ اس قدرتی زینت کو بھی جو ہے وہ شہوت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے، تو اس میں اس کا اپنا قصور ہے، مرد کا قصور ہے، اس میں خاتون کی غلطی نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں ہے، وہ اپنے معنوی مقامات پر فائز ہو سکتی ہے، لیکن وہ مرد جو اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے وہ پھر تقویٰ کی منزل پر فائز نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو مصنوعی زینتیں ہیں ان کو جو ہے وہ چھپانے کی ضرورت ہے۔ تو بس پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اہمیت حجاب کو، فلسفہ حجاب کو سمجھ سکیں اور اپنے حجاب کا خیال رکھتے ہوئے اعلیٰ ترین انسانی منازل پر فائز ہو سکیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔